بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دوربین کے ذریعے دور دور تک کے مناظر دیکھا کرتا تھا۔ وہ ایک تنہا انسان تھا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی لیکن اس کی تنہائی کا مداوع نہیں بن سکی تھی۔ وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بھی ایک حادثہ ہی تھا جس میں اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس کا بیٹا تک مر چکا تھا۔ خدا کی پناہ، کتنی خوبصورت یادیں تھیں مہوش سے جڑی ہوئی، معطر یادیں۔ مہوش سے اس نے محبت کی تھی، بس ایک ہی کو چاہا، اور وہ بھی اتنی شدت سے کہ موجودہ دور میں ایسی مثال کم ہی ملتی ہوگی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں محبت میں بھی توحید کا قائل ہوں، جس کو چاہا بس اسی کو چاہا زندگی بھر، اس میں کسی اور کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بقول شاعر، جو وضع ہم نے بنا لی نباہ دی اے عزم، کیا جو چاک گرے باں تو پھر سیاہ بھی نہیں۔ دونوں ایک ہی کالج میں تھے، ایک ساتھ تعلیمی مراحل طے کرتے رہے۔ مہوش کی طرف توجہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایک معطر لڑکی تھی، ہمیشہ ایک خاص قسم کا پرفیوم استعمال کیا کرتی۔ وہ پرفیوم اس کی شناخت بن گیا تھا۔ وہ جس طرف سے گزر جاتی وہ راستہ مہکنے لگتا تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھی، ایک خاص قسم کی طرح داری تھی۔ کالج کے نہ جانے کتنے لڑکے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن لاٹری انیل کے نام نکلی تھی۔ انیل ایک ذہین اور طرح دار نوجوان تھا۔ وہ اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتا تھا، موسیقی ہو یا کتابیں، شاعری ہو یا خوشبو، ہر میں اس کا مزاج اوروں سے مختلف تھا۔ شاید یہی مزاج اسے مہوش کے پاس لے گیا تھا۔ اس کا بھی مزاج کچھ ایسا ہی تھا۔ کہاں تو دونوں کالج میں ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے، لیکن جب قریب آئے تو پھر ان کی دھڑکنیں تک ایک ہو گئیں۔ شادی کے 1.5 سال بعد شرجیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اس نے حسن اپنی ماں سے لیا تھا اور مردانہ وجاہت باپ سے ملی تھی۔ انیل دفتر سے واپس آ کر شرجیل کا ہی ہو کر رہ جاتا، اس کے پاس باتیں کرتا، اسے گود میں اٹھائے گھومتا رہتا۔ مہوش کبھی کبھی اس پر ناراض بھی ہو جاتی۔ یہ کیا بات ہے یار، تم اب صرف اپنے بیٹے کے ہی ہو کر رہ گئے ہو، یہ بیٹا تمہارا بھی تو ہے۔ ہاں یہ تو ہے، مہوش مسکرا دیتی۔ زندگی اسی طرح ہنستے کھیلتے گزر رہی تھی۔ انیل کو بزنس کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے باہر جانا پڑا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ سانحہ ہو گیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ آگ پڑوس کے گھر میں لگی تھی، لیکن اس نے آس پاس کے کئی گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جن لوگوں نے اس سانحہ کو قریب سے دیکھا تھا انہوں نے بتایا کہ مہوش چیختی ہوئی گھر سے نکلی تھی۔ اس کی گود میں بچہ تھا یا نہیں کوئی بتا نہیں سکا تھا۔ گھر شعلوں میں گھرا تھا، اس لیے سب کی توجہ صرف گھر کی جانب تھی۔ خود مہوش کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن وہ جھلس چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دم توڑ دیا تھا۔ خود محلے والوں نے بھی لاش کی پوسٹ مارٹم کروائی تھی۔ مہوش اور انیل کے گھر والوں کو خبر مل گئی تھی۔ دونوں گھرانے روتے پیٹتے وہاں آئے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ بچہ اندر ہی جھلس گیا ہوگا۔ انیل ملک سے باہر تھا، اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں کیسی قیامت گزر گئی ہے۔ واپس آیا تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ صرف مہوش کی قبر باقی تھی، جو اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ محبوبہ بھی تھی، جس نے نہ صرف خوشیوں میں انیل کا ساتھ دیا تھا بلکہ انیل کا حوصلہ بھی بڑھایا کرتی تھی۔ زندگی اسی کے نام تھی، وہی سب کچھ تھی۔ اسے اپنا بیٹا بھی بہت یاد آتا تھا، جس کو وہ جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا تھا، جو اس کی گود میں آ کر ہمک بھی نہیں سکا تھا۔ انیل کے پاس پیسے تھے، اس کا بزنس بہت اچھا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب شرجیل بڑا ہوگا تو وہ کاروبار سنبھال لے گا اور وہ خود دنیا کی سیاحت کے لیے چلا جائے گا، لیکن اب شرجیل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے بہت دنوں تک خود کو سوگوار رکھا تھا، اب کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنا بزنس اپنے مینیجر کو سونپ کر ملک سے باہر نکل آیا تھا، تب سے مسلسل سفر میں تھا۔ مینیجر اس کے اعتماد کا آدمی تھا۔ انیل جانتا تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس بزنس کو خوش اسلوبی سے چلاتا رہے گا۔ یہی ہوا۔ اتنے ڈھیر سارے سال گزر گئے۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چکرا رہا تھا۔ مینیجر پابندی سے اس کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کراتا تھا، اس لیے کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ انیل اٹلی کے ایک گاؤں اسٹونیا کے ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرا تھا۔ عرصہ سے یہاں آنے کا سوچ رہا تھا مگر اب موقع ملا تھا۔ یہ گاؤں مہوش کا پسندیدہ تھا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اگر میرے بس میں ہو تو اسی ریسٹ ہاؤس میں جا کر رہ جاؤں۔ کیا خاص بات ہے وہاں؟ میں ایک بار بابا کے ساتھ دنیا کی سیاحت پر جا چکی ہوں۔ یوں تو پوری دنیا ہی خوبصورت ہے مگر اسٹونیا کا جواب ہی نہیں، وہ مجھے بہت پسند آیا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا خاص بات ہے وہاں؟ وہاں کی بے پایاں خاموشی، جیسے وقت نے آ کر دم سادھ لیا ہو، جیسے ساری زندگی کسی میوٹ فلم کی طرح خاموشی سے گزرتی جا رہی ہو۔ انیل ڈھونڈ کر اس گاؤں میں آیا تھا جہاں پہلے کبھی اس کی مہوش آئی تھی۔
اسے ایک چھوٹا سا پرسکون ہوٹل بھی مل گیا تھا جس کے کمرے کی کھڑکی پیچھے پہاڑیوں کی طرف کھلتی تھی۔ پہاڑ دور سے دھندلے دھندلے سے نظر آتے تھے، ان کی چوٹیوں پر برف جمی رہتی تھی اور ہلکے بادل دھوئیں کی طرح چکرایا کرتے تھے۔ انیل اسی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دوربین سے سامنے والی پہاڑیوں کو دیکھا کرتا تھا۔ سارا منظر اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس وقت وہ سوچتا کہ اس کی مہوش بھی شاید اسی کھڑکی سے ان پہاڑیوں کو دیکھتی ہوگی جن کو وہ دیکھ رہا ہے۔ شاید وہ انہی گلیوں اور بازاروں سے گزرتی ہوگی جن سے وہ گزر رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس شہر میں ہر طرف مہوش کی یادیں بکھری ہوئی ہیں۔ شاید وہ یہاں کھڑی ہوتی ہوگی، شاید وہ اسی ہوٹل کے ڈائننگ روم میں بیٹھ کر اپنی پسند کے کھانے کھاتی ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں اس شہر میں اس کے لیے ایک انجانی سی کشش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کا پاگل پن ہے، اس کے باوجود وہ کھڑکی سے پہاڑیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ خود سے بلند آواز میں بولا کرتا، مہوش، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے دور ہو، بہت دور جا چکی ہو، شاید ہماری ملاقات اب قیامت میں ہو، لیکن تم ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہو، اس وقت بھی میرے پاس ہو۔ وہ دیکھو، وہ سامنے کی پہاڑیاں دیکھ رہی ہو نا؟ تم کو تو یہ بہت پسند تھیں، ان پر چھائے ہوئے سرمئی بادل تمہیں یاد ہوں گے، تم ان کو دیکھا کرتی ہوگی کیونکہ تمہارا مزاج ہی ایسا تھا، قدرت کے مناظر سے پیار کرنا۔ میں بھی انہیں تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس شام وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا بادلوں اور پہاڑیوں کو دیکھتا رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک نے اسے چونکا دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے روم سروس کو کافی کا آرڈر دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک ویٹر کافی کی ٹرے لے کر دروازے پر کھڑا تھا۔ موسیو کافی، اس ویٹر نے ادب سے کہا۔ انیل کو وہ ویٹر بہت اچھا لگا تھا، اس میں مشرقیت سی تھی۔ اس کے حد و حال بھی ایسے ہی تھے جیسے اس کا تعلق مشرق سے رہا ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سر، میرا نام دانیال ہے۔ ویسے تو مجھے ڈینیل کہا جاتا ہے، لیکن جب آپ جیسا کوئی مشرقی مہمان آتا ہے تو میں اپنا نام دانیال بتاتا ہوں۔ انیل مسکرایا۔ بیٹے ایک بات بتاؤں، دونوں ایک ہی ہیں، دانیال یا ڈینیل۔ ہاں، تمہاری انگلش بہت اچھی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اٹلی کے اس دور دراز علاقے میں انگلش جاننے والا کون ملے گا، لیکن تم سے مل کر اچھا لگا۔ سر، میں نے یہ انگلش اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ کیا تمہاری ممی انگلش ہیں؟ نو سر، وہ اٹالین ہیں لیکن لینگویج ٹیچر ہیں، انہیں اٹالین کے علاوہ انگلش اور جرمن بھی آتی ہے۔ انیل کو اس سے باتیں کر کے اچھا لگا تھا۔ وہ اجازت لے کر چلا گیا تھا۔ میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، بہت مہذب لڑکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مہوش کو مخاطب کیا، مہوش جانتی ہو آج کیا ہوا؟ میں جس ہوٹل میں رکا ہوں نا، وہاں ایک نوجوان ویٹر ہے، بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ کوئی مشرقی لڑکا ہے، لیکن وہ اٹالین ہے۔ ایک بات ہے، اٹالین میں مشرق کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اگر تم ہوتی نا تو تم بھی یہی کہتی۔ وہ جب اس طرح مہوش کو مخاطب کرتا تو نہ جانے کیوں اسے احساس ہوتا جیسے مہوش اس کی باتیں بہت قریب سے سن رہی ہے اور جواب بھی دے رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی آواز انیل سن نہیں پاتا تھا۔ دوسری صبح وہی ویٹر دانیال اس کے لیے کافی لے کر آ گیا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ، کیسے ہو؟ اوکے ہوں سر۔ یہاں تمہاری ڈیوٹی کب تک ہوتی ہے؟ سر، میں دن کے 2 بجے سے رات کے 10 بجے تک ہوتا ہوں۔ اور صبح کیا کرتے ہو؟ اسٹڈی کر رہا ہوں سر۔ بہت خوب، اسٹڈی کرتے رہنا یہی زندگی ہے، کامیابی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ سر، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ ہاں ہاں کہو۔ کیا آپ میرے گھر چلنا پسند کریں گے؟ تمہارے گھر؟ یس سر، کل رات جب میں یہاں سے گھر واپس گیا تو میں نے ممی کو آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ اوہو، تم نے میرے بارے میں کیا کیا بتایا؟ میں نے آپ کی تعریف کی تھی سر۔ میں نے کہا تھا کہ آپ بہت اچھے گیسٹ ہیں، پاکستان سے آئے ہیں سکون کی تلاش میں، دن بھر کھڑکی میں کھڑے پہاڑیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، تو ممی کو آپ سے ملنے کا شوق ہو گیا۔ انیل ہنس پڑا، اسے اس نوجوان پر پیار آنے لگا تھا جس نے اتنی سادگی سے سب کہانی سنا دی تھی۔ آپ چلیں گے نا سر؟ کیوں نہیں، جب تم اور تمہاری ممی اتنے خلوص سے بلا رہے ہیں تو ضرور چلوں گا۔ گریزیا، اس نے جھک کر کہا۔ یہ کیا ہوا؟ گریزیا، اس کا مطلب ہے اٹالین میں شکریہ ہوتا ہے سر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انیل نے اس کے شانے پر پیار سے تھپکی دی۔ بس بیٹا، تم مجھے اپنے ساتھ لے جانا، میں ہوٹل مینجمنٹ سے آف لے لوں گا سر۔ وہ ٹھیک 9 بجے انیل کے کمرے میں دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ انیل اس کے انتظار میں تھا۔ دونوں ہوٹل سے چل پڑے۔ آپ کو پیدل ہی چلنا پڑے گا سر۔ میرا گھر قریب ہی ہے، سامنے جو چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے بس اسی کے اوپر ہے۔ انیل نے اوپر کی طرف دیکھا، بہت سے ستارے جھلملا رہے تھے۔ یہ ستارے پہاڑی کے اوپر بنے مکانوں سے نکلتی روشنیوں کے تھے۔ بہت خوبصورت منظر تھا۔ اس نے دانیال سے پوچھا، بھائی تمہارا گھر تو بہت خوبصورت جگہ پر ہے۔
یس سر، بہت خوبصورت. وہاں کی کھڑکیوں سے بھی دور دور کی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے. میں بھی اسی طرح کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ان مناظر کو دیکھتا رہتا ہوں جس طرح آپ دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ، خوبصورتی کو تمہارے اٹالین میں کیا کہتے ہیں؟ بلیزا. اگر آپ یہاں رہ گئے تو میں آپ کو اٹالین سکھا دوں گا، اور میں تم کو اردو سکھا دوں گا، انیل نے کہا. اردو؟ تو آپ کی زبان اردو ہے سر؟ ہاں. کیوں، تم چونک کیوں گئے؟ ممی کو بھی تھوڑی سی اردو آتی ہے. تمہاری ممی کو کہاں سے آتی ہے اردو؟ میری ممی لینگویج ٹیچر بھی ہیں اور ایک NGO سے بھی تعلق ہے. وہ اس NGO کے ساتھ پاکستان بھی جا چکی ہیں. ارے واہ، پھر تو بہت اچھا ہے. اسی دوران دانیال کا گھر آ چکا تھا. کاٹیج ٹائپ کا ایک خوبصورت سا گھر تھا. وہ ایک بلند جگہ پر بنا ہوا تھا. آس پاس کے نظارے بہت خوبصورت تھے. دانیال نے بتایا تھا کہ وہ اپنی کھڑکی سے پہاڑیوں کو دیکھا کرتا ہے. سر یہ ہے میرا گھر، بہت خوبصورت ہے. بس 2 منٹ دیں سر، میں ممی کو بتا کر آتا ہوں. 2 منٹ بعد ہی انیل اس مکان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا. بہت خوبصورتی اور سلیقے سے سجا ہوا تھا. ایک دیوار پر مشہور اٹالین آرٹسٹ جاکوپو پوشی کی پینٹنگ لگی ہوئی تھی. یہ پینٹنگ انیل کے پاس تھی. وہ ایک آرٹسٹ مزاج کا آدمی تھا. اس وجہ سے مہوش کو بھی آرٹ سے دلچسپی ہو گئی تھی. وہ کسی بھی پینٹنگ کے رموز سمجھنے لگی تھی. وہ پینٹنگ دیکھنے میں مصروف تھا کہ دانیال کی ماں کمرے میں داخل ہوئی. خوش آمدید، میں مارتھا ہوں. اس نے انیل کا استقبال کیا. وہ ایک ادھیڑ عمر کی ایک قبول صورت عورت تھی. آپ کا بیٹا مجھے یہاں لے آیا ہے، انیل نے بات کا آغاز کیا. ہاں، میرا ڈینیل بہت اچھا ہے. اس نے تمہاری بہت تعریف کی تھی. میں نے کہا کہ تم جس کی تعریف کر رہے ہو مجھے بھی ملوا دو اس سے، پرانی باتیں کروں گی. ان کے درمیان انگلش میں ہی گفتگو ہو رہی تھی. ڈینیل بتا رہا تھا کہ آپ نے پاکستان بھی دیکھا ہے. ہاں، میں اپنی NGO کے ساتھ گئی تھی. بہت اچھا لگا تھا، بہت مزہ آیا تھا. وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں. تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق اسی ملک سے ہے. پاکستان اور انڈیا کے لوگ تو اس طرف نہیں آیا کرتے. عام طور پر روم اور وینس وغیرہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں. پھر تم کس طرح اسٹونیا کی طرف آ نکلے؟ اس دوران ڈینیل ایک ٹرے میں کافی لے آیا تھا. سر یہ کافی میں نے بنائی ہے. کافی میں خود ہی بلینڈ کرتا ہوں، آپ کو پسند آئے گی. مارتھا ہنس پڑی. میرا ڈینیل بہت کام کر لیتا ہے، بہت زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اچھے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. ڈینیل بھی ایک طرف بیٹھ گیا تھا. انیل نے کافی پینی شروع کر دی تھی. کافی واقعی خوش ذائقہ تھی. واہ، بہت اچھی کافی ہے، ڈینیل نے اردو میں کہا. شکریہ سر. مارتھا ہنس پڑی. میں جب پاکستان گئی تھی تو میں نے کچھ الفاظ اردو کے بھی سیکھ لیے تھے. وہ میں نے ڈینیل کو بھی سکھا دیے. مسٹر انیل، تم نے بتایا نہیں کہ تم اسٹونیا کی طرف کیوں آ نکلے؟ بہت پہلے، یعنی شادی سے پہلے میری بیوی یہاں آئی تھی. اس کو یہ جگہ بہت پسند تھی. اکثر کہا کرتی تھی کہ اگر میرا بس چلے تو میں اسٹونیا میں جا کر آباد ہو جاؤں. ہاں، ہمارا یہ قصبہ بہت اچھا ہے. ویسے اب کہاں ہے تمہاری بیوی؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، انیل نے بتایا. میں اسی کی یادیں تازہ کرنے یہاں آیا ہوں. نہیں جانتا تھا کہ یہاں ڈینیل جیسے نوجوان اور آپ جیسی مہربان خاتون سے ملاقات بھی ہو جائے گی. ہاں، زندگی کے سفر میں ایسا ہو ہی جاتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مل جائے یا کون الگ ہو جائے. سچ کہتی ہیں، ہمارا سفر اندھیروں میں ہوتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اگلا موڑ کہاں اور کیسا ہے. پھر رک کر وہ بولی. میں جب کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ تم جاکوپو پوشی کی پینٹنگ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے. ہاں، اس لیے کہ اس کی پینٹنگ میرے پاس بھی ہے، انیل نے بتایا. واہ، آرٹ سے دلچسپی رہی ہے؟ مارتھا بہت خوش ہو کر پوچھ رہی تھی. بہت زیادہ. گرچہ میں ایک بزنس مین ہوں، لیکن میں نے بزنس کو اپنے جسم کی پرورش کے لیے اور آرٹ کو اپنی روح کی پرورش کے لیے رکھا ہے. بہت اچھی بات کی تم نے. میرے بیٹے کو بھی آرٹ سے بہت دلچسپی ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن کچھ اور ہے. اس کو میوزک سے لگاؤ ہے. خود گٹار بہت اچھی بجاتا ہے. 2 بار اٹالین کانسرٹ میں انعام بھی لے چکا ہے. موسیقی بھی اظہار کا ایک وسیلہ ہے، انیل نے کہا. یہ تمام چیزیں اس مادی دنیا سے ماورا ہوتی ہیں. اور کچھ دیر اسی طرح باتیں ہوتی رہیں. پھر انیل نے اجازت چاہی. تم کب تک ہو یہاں پر؟ مارتھا نے پوچھا. 15 دنوں تک تو ہوں. تم کل بھی ضرور آنا، ڈنر ہمارے ساتھ کرنا. میں کچھ اٹالین کھانے بنا لوں گی. اطمینان رکھو، ہمارے یہاں پورک نہیں ہوتا، ہم سبزیاں کھاتے ہیں. میں سر کو لے آؤں گا ممی. اور پھر ڈینیل کے ساتھ ہوٹل کی طرف پیدل چل پڑا. راستے میں دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہی تھیں. میری ممی بہت اچھی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں، اتنا خیال رکھتی ہیں جیسے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں. ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کرو، سردی ہو رہی ہے، یہ کوٹ پہن لو، دستانے ساتھ رکھ لو. اب میں کیا کیا بتاؤں؟ نہیں بیٹا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ جانے کیوں اس وقت انیل کی آواز بھر آئی ہوئی تھی.
مائیں اسی طرح پیار کرتی ہیں، ان کے لیے ان کا بچہ ہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے، خدا کا بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ سر آپ یہیں رہ جائیں نا؟ نہیں بیٹے، مسافروں کو واپس جانا ہوتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اسی لیے مسافر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ میں یہاں رہ کر کروں گا کیا؟ اپنا بزنس کریں گے، ڈینیل نے معصومیت سے کہا۔ انیل ہنس پڑا، ویسے اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہیں اس کے پاس رہ جائے، چھوڑ دے دنیا کے بکھیڑے۔ اس نے انیل کو ہوٹل تک پہنچا دیا تھا۔ سر آپ کل میرے ساتھ چلیں گے نا؟ کہاں لے چلو گے؟ واک کرنے سر، میں آپ کو یہاں کی خاص چیزیں دکھاؤں گا۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے سر، کیونکہ یہاں میری ماں رہتی ہے۔ انیل نے بے ساختہ اسے پیار کر لیا۔ بیٹے تم نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو نہ جانے کتنے دانشوروں کے اقوال پر بھاری ہے۔ گریزیا، ڈینیل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے دن انیل 10 بجے اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سر میرے پاس 4 گھنٹے ہیں، 2 بجے سے میری ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، جب تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انیل دوسرے دن 10 بجے سے اس کے ساتھ ہی رہا۔ اس کے ساتھ گھومتے ہوئے انیل کو کچھ عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو وہ اسی کی عمر کا ہوتا۔ اس نے سوچا کہ اگر شرجیل کے ساتھ ہوتا تو اس کی انگلیاں تھام کر اس کے ساتھ چلتا، دونوں باپ بیٹا اسی طرح گھومتے ہوئے بہت دور نکل جاتے اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے۔ ایسٹونیا میں گھومنے کی کوئی خاص جگہ تو نہیں تھی، ایک پرسکون علاقہ تھا، ٹریفک کا بے ہنگم شور بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ زندگی یہاں آ کر رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ڈینیل سے لے کر ایک سٹور پر رک گیا۔ سر اس سٹور میں ہنڈی کرافٹ ملتا ہے، یہاں کی مقامی عورتیں یہ سب کچھ بناتی ہیں، جو بھی ان علاقوں کی طرف آتا ہے وہ سووینیر کے طور پر اس سٹور سے کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے۔ تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ لے لوں؟ یس سر، بات یہ ہے کہ یہ سٹور میری ایک دوست کا ہے۔ صرف دوست یا کچھ اور؟ ڈینیل نے شرما کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ انیل کو اس کی یہ ادا بہت پیاری لگی تھی، بالکل مشرقی ادا تھی۔ چلو اندر چلتے ہیں، انیل نے کہا۔ دونوں سٹور میں داخل ہوئے۔ خاصا بڑا سٹور تھا جس میں ہاتھوں سے بنائی ہوئی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف مردانہ اور زنانہ ہینڈ بیگز لٹک رہے تھے، ایک طرف مقامی لباس تھے، ہیٹ تھے اور بھی بہت کچھ تھا۔ کاؤنٹر پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں ڈینیل کو دیکھ کر جگمگانے لگی تھیں۔ دونوں نے اٹالین میں کچھ باتیں کیں جو انیل کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھیں۔ ڈینیل نے انیل کا تعارف کروایا۔ لڑکی نے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ انیل نے بہت پیار سے مصافحہ کیا۔ سر کرسٹینا کو انگلش نہیں آتی، ڈینیل نے بتایا۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ یہ لڑکی تمہیں چاہتی ہے۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا سر؟ اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کی آنکھیں بہت کچھ بتا رہی تھیں، انیل نے کہا۔ یہ تو ہے سر، ڈینیل پھر سے شرما گیا۔ اس کا بار بار شرمانا انیل کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انیل نے اس لڑکی کے اسٹور سے بہت کچھ خرید لیا۔ اس نے یہ سب کچھ ڈینیل کے حوالے کر دیا۔ یہ لو بیٹا، یہ تمہارا ہے۔ میرا؟ وہ کیوں سر؟ اس لیے کہ یہ میری خواہش ہے۔ کچھ تمہارے لیے ہے، کچھ تمہاری ممی کے لیے اور کچھ… انیل نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ ایک خوبصورت ڈریس دکھائی دیا۔ اس نے ڈینیل سے اس ڈریس کی قیمت پوچھی۔ ڈریس خرید کر اس نے اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ لڑکی ہاتھ کے اشارے سے انکار کرتی رہی، لیکن انیل نے زبردستی وہ پیک لڑکی کو پکڑا دیا۔ لڑکی نے جذبات سے مغلوب ہو کر انیل کا ہاتھ تھام لیا۔ خود ڈینیل بھی اس وقت جذباتی سا ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوٹل واپس آ گئے۔ رخصت ہوتے ہوئے ڈینیل نے پوچھا، سر ڈنر پر چلیں گے نا؟ ممی نے کہا ہے۔ ضرور چلیں گے۔ اپنی ڈیوٹی آف کر کے ڈینیل انیل کے پاس آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈینیل کے گھر پہنچ چکے تھے، جہاں اس کی ممی انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے انیل کے لیے بہت سی ایسی چیزیں بنا رکھی تھیں جن کا تعلق مشرق ہی سے تھا۔ ڈینیل نے جب وہ تحفے اپنی ماں کو دیے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ارے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہماری مشرقی روایت ہے میڈم، ہم جب کسی کے یہاں جاتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں۔ پہلی بار تو میں یوں ہی چلایا تھا۔ بہت بہت شکریہ، یہ اس نے اردو میں کہا تھا۔ اسی دوران ڈینیل کا فون آ گیا۔ ہوٹل والوں نے کسی کام سے بلایا تھا۔ بیٹا تم ان سے کہہ دو کہ تم اس وقت بزی ہو، مارتھا نے کہا۔ ممی وہ کہہ رہے ہیں کہ بس 10 منٹ کا کام ہے، آپ جب تک مسٹر انیل سے باتیں کریں، میں آتا ہوں۔ اوکے۔ ڈینیل کے جانے کے بعد مارتھا نے کہا، مسٹر انیل آپ کے لیے ڈنر لگا دوں؟ نہیں ابھی نہیں، ڈینیل کو آ جانے دیں، بہت اچھا بچہ ہے، 10 منٹ کے لیے بھی کہیں جاتا ہے تو پوچھ کر جاتا ہے، مارتھا نے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں نہ ہو، اس کی تربیت ہی آپ نے ایسی کی ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے اس کو بہت توجہ سے پالا ہے۔ میڈم اگر برا نہ مانے تو میں ایک بات پوچھوں؟ کیوں نہیں، ضرور پوچھو۔ ڈینیل کے فادر کہاں ہیں؟ مارتھا انیل کے سوال پر کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں نہیں جانتی۔ کیا مطلب؟ یہ بہت عجیب کہانی ہے ڈینیل، مجھے ملا تھا، میں اس کی ماں نہیں ہوں۔
مارتھا نے گہری سانس لی۔ کیا؟ انیل نے چونک کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، یہ مجھے پاکستان میں ملا تھا، کراچی میں۔ میڈم، یہ تو آپ عجیب انکشاف کر رہی ہیں۔ ہاں مسٹر، میں ان دنوں اپنی NGO کے ساتھ کراچی میں تھی۔ میں ایک دن اپنے کونسل خانے کی گاڑی میں کہیں جا رہی تھی کہ میں نے ایک بلڈنگ دیکھی جس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ لوگ نکل کر بھاگ رہے تھے۔ عجیب قیامت کا منظر تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اس بلڈنگ سے ایک بچے کو اپنے سینے سے لگائے چیختی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس بیچاری کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کا بچہ بچ جائے۔ کسی کو ہوش نہیں تھا۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں گیا۔ میں نے گاڑی رکوائی اور اس عورت کے پاس جا کر میں نے اسے بچہ اپنی گود میں لے لیا۔ پھر میں چیختی ہی رہی کہ یہ کس کا بچہ ہے، کیونکہ اس کی ماں تو میرے سامنے کچھ دور جا کر مر گئی تھی۔ بہت سے لوگ آ گئے تھے۔ ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں نے اس بچے کی حفاظت کے پیش نظر یہی مناسب سمجھا کہ اس کو اپنے ساتھ لیتی آؤں اور بعد میں اپنی ایمبیسی کے ذریعے اس کے گھر والوں کا پتہ لگاؤں۔ ہم نے کئی اخبارات میں اعلان بھی کروایا، لوگوں کو بھی تلاش میں روانہ کیا، لیکن کچھ نہ پتہ چلا۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ گھر میں صرف 2 میاں بیوی تھے اور شوہر کہیں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ پھر میں نے مجبوراً اس بچے کو قانونی کارروائیوں کے بعد اڈاپٹ کر لیا۔ انیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک سناٹے کے عالم میں یہ کہانی سن رہا تھا۔ مارتھا پھر کہہ رہی تھی کہ میں اس بچے کو مکمل کارروائی کے بعد اپنے ساتھ ہی اٹلی لے آئی۔ لوگوں نے کہا کہ میں کیا حماقت کر رہی ہوں، واپس کر دوں اس کو، لیکن نہ جانے کیوں اس بچے سے مجھے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اس کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اسے سینے سے لگائے اس کی پرورش کرتی رہی۔ اس کے لیے میں نے شادی بھی نہیں کی، بس اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ یہ ہے میری کہانی۔ انیل بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس عورت کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب وہ کھل کر رو رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا مسٹر انیل؟ انیل اب ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ مارتھا بہت حیران تھی۔ پلیز بتائیں نا، کیا ہوا؟ ڈینیل میرا بیٹا ہے، انیل نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ آپ کا بیٹا؟ جی ہاں، میں اس وقت اپنے ملک سے باہر تھا جب میرے گھر میں آگ لگی تھی۔ مہوش ہی اس بچے کو گھر سے لے کر نکلی تھی۔ جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ مہوش کے ساتھ میرا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد سے اب تک میرے پاس صرف اس کی یادیں ہی رہی تھیں۔ ہم نے اس کا نام شرجیل رکھا تھا اور اب برسوں کے بعد میرا بیٹا میرے سامنے آیا ہے۔ مارتھا بھی رو رہی تھی۔ میری یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی مہوش بھی اس شہر کی سیر کر کے گئی ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ میری شادی سے پہلے یہاں آئی تھی، اسی لیے میں اس کی یادوں کو اپنے سینے سے لگائے یہاں آیا تھا۔ لیکن یہاں آ کر کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ ایسا لگا کہ جیسے اس شہر میں میرا کوئی اپنا موجود ہے۔ چاروں طرف کسی اپنے کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ پھر جب میں نے ڈینیل کو دیکھا تو اچانک پیار کا ایک دھارا سا میرے سینے میں امڑ آیا۔ دیکھو قدرت بھی کیسے کھیل کھیلتی ہے، مارتھا نے کہا۔ یہ سب کچھ پلاننگ سے ہوتا ہے۔ تم یوں ہی ایسٹونیا نہیں آئے ہو، بلکہ قدرت اور خون کی کشش تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ قدرت تمہیں اپنے بیٹے سے ملوانا چاہتی تھی، اس لیے تم کو یہاں پہنچایا گیا ہے۔ تم کو اپنا بیٹا مبارک ہو۔ نہیں میڈم، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کے پاس ہی رہے گا۔ میرے لیے اطمینان ہی بہت ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور آپ جیسی مہربان اور پیار کرنے والی ماں اس کی پرورش کر رہی ہے۔ اب میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا۔ قدرت مجھے جس کام کے لیے یہاں تک لائی تھی وہ کام پورا ہو چکا ہے۔ بس میری خواہش ہے کہ آپ کا ڈینیل میرے سینے سے لگ جائے، بس۔ مارتھا رو رہی تھی۔ اسی دوران ڈینیل بھی واپس آ گیا۔ وہ مارتھا کو روتے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ممی، کیوں رو رہی ہیں؟ بیٹے، تمہارے یہ انکل کل یہاں سے جا رہے ہیں، اس لیے رونا آ گیا تھا۔ ڈینیل نے حیران ہو کر انیل کو دیکھا۔ انیل نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ ڈینیل اس سے لپٹ گیا۔ اب وہ سب رو رہے تھے۔ انیل دوسری صبح کی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا۔ اس نے ایسٹونیا سے نکلتے ہوئے مہوش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، دیکھ لو مہوش، میں تمہارے بیٹے کو اپنے سینے میں چھپا کر اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ اور ہاں، آتے وقت میں ڈینیل کا بینک اکاؤنٹ نمبر لے آیا تھا، جس میں ہر ماہ ایک بڑی رقم ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ پاکستان جا کر کاغذی کارروائی پوری کر دوں گا تاکہ وہ میرے بزنس کا مالک بھی بن جائے۔ اسے مارتھا نے پروان چڑھایا ہے، اس لیے اس سے ڈینیل کو جدا کرنا ناانصافی ہوتی نا۔ اور اس کے بعد وہ اپنی فلائٹ لے کر پاکستان آ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔